ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں سے ہنستے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ جو تقوی شعار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں کا حال بیان ہوا کہ انہوں نے رب کی نعمتوں کو بدل دیا، اور اب اس آیت کریمہ میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو رب کی نعمتوں کو بدلا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی دنیا کی محبت میں انہوں نے نعمت الہیہ کو بدل دیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے، وَيَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو وہ خرید لیتے ہیں، اور آخرت کے بدلے میں۔ وہ کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں توریت و انجیل میں جو نشانیاں تھیں وہ نشانیاں انہوں نے بدل دیا تھا۔ وہ صرف اس لیے بدل دیا تھا کہ اگر ہم ان کو سچ بتا دیں گے تو لوگ ہمارے پاس کیوں آئیں گے، پھر تو اسی کے پاس جائیں گے جس کا تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے، تو ساری قوم جو ہے امٹ کر کے ان کی بارگاہ میں چلی جائے گی، تو ہمارے پاس جو تھوڑے بہت آتے ہیں اور نظر و نیاز ہمارے ملتا ہے ہمیں، وہ بند ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہی بدل ڈالی۔ اور دوسرا تعلق اس سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا تھا کہ دلائل سے ماننے والے عذاب یا قیامت کے انتظار میں ہیں۔ اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کی غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کو دلیل حقانیت سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی غلط کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے رزق میں کمی نہیں ہو رہی ہے، رزق بڑھتا جا رہا ہے، دولت بڑھتی جا رہی ہے، آرام و آشائش بڑھتی جا رہی ہے، اولاد کی نعمتیں اسے ملتی جا رہی ہیں، تو شیطان اس کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم غلط ہوتے تو دولت کیوں ملتی، اگر تم دولت نعمت ہے، اگر تم غلط ہوتے تو اولاد کی نعمت تمہیں کیوں ملتی، دولت کی نعمت تمہیں کیوں ملتی، یہ دنیا کی زندگی میں یہ عزت، 10 آدمی کا سلام ٹھوکنا، یہ عزت جو ہے یہ کیوں ملتی، اس کا مطلب کہ تم صحیح ہو۔ تو دنیا کی زندگی ان کی جو ہے نگاہ میں رچا بسا دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے مسلمان، تو چونکہ مکے میں انہوں نے اپنا مال، اپنا گھر بار، کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ دیا تھا اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، تو مکے میں آئے تو نہ انہیں رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی انتظام جو ہے، تو مدینہ طیبہ کے جو منافقین تھے، جو یہودی تھے، وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ بڑے بیوقوف ہیں، اچھی خاصی عیش کی زندگی تھی وہاں پہ،
اچھا خاصا جو ہے اچھی خاصی امیری کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں پر آ کر کے فقیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کہتے تھے بہت بیوقوف ہیں یہ لوگ۔ تو جب وہ مسلمانوں کے اوپر ہنستے تھے تو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے دنیا کی دولت کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، تب یہ آیت کریمہ اتری کہ دنیا کی دولت جو ہے تمہاری نگاہ میں اچھی ہے، مومن کی نگاہ میں اچھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ کافروں کی نگاہ میں دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا، سنوار کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، اس کی وجہ سے آدمی ہر برائی کر گزرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیا کی جو دنیاوی زندگی ہے، یہ تین طرح کی ہے، ایک دنیا میں زندگی، ایک دنیا کی زندگی، ایک دنیاوی زندگی۔ دنیا میں زندگی ایسے ہی ہے جیسے موتی جواہرات سمندر میں رہتے ہیں، پھر وہ عارضی طور پہ رہتے ہیں اور سمندر سے نکلتے ہیں تو بادشاہوں کے تاج کی زینت بن جاتے ہیں اور بادشاہوں کے محلات میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں مومن کی زندگی ایسی ہے جیسے دنیا میں زندگی، کہ بس دنیا میں عارضی طور پہ زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کے آخرت بنائی، اور پھر دنیا سے نکلے تو جنت کے محلات کی وہ زینت بنے گی۔ اور دوسری ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، کہ مچھلی جب پانی میں رہتی ہے اور پانی سے مچھلی نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ کر کے جو ہے وہ جان دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے غافل مسلمان جو ہے دنیا میں جب رہتا ہے تو وہ اس طرح رہتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اضطرابی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک غافل مسلمان کی زندگی ہے جسے دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی زندگی، کہ دنیا ہی اس کی زندگی بن جائے، جیسے کفار کی انہیں سب کچھ ان کے لیے دنیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کا بلبلا، پانی کی میں موج، سمندر کی موجیں یا دریاؤں کی لہریں، کہ ان کی وہی لہر ہی وہی زندگی ہے، پانی کا بلبلا ہوتا ہے وہی ان کی زندگی ہے۔ تو اسی طریقے سے کفار جو اس دنیا میں ہیں ان کی زندگی دنیا کی یہی ان کی اصل زندگی ہے۔ اور بلکہ حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں آسائش تو ملتی نہیں ہے، تو ہم پھر کیوں دنیا میں رہ کر کے عشرت تلاش کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں رہ کر کے عیش کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلو الدنیا مرۃ الآخرہ و مر الدنیا حلوۃ الآخرہ، دنیا کی آسائش آخرت کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیف آخرت کی آسائش ہے۔ یعنی دنیا میں آدمی رہ کر کے اگر تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق وہ گزرتا ہے تو ایسی صورت میں آخرت اس کے لیے اچھی ہے، اور دنیا میں اگر اسے نعمتیں مل جاتی ہیں تو آخرت میں اس کا نقصان رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح ہوا تھا اور وہاں کا قالین اور اس کے تاج وغیرہ آئے تھے مال غنیمت میں، تو وہ ایک ایک بالشت کو کاٹ کر کے جس پر وہ بیٹھتا تھا ایران کا بادشاہ، وہ قالین میں ہیرے جواہرات زمرد وغیرہ جڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک بالشت کاٹ کر کے وہ اجلہ صحابہ میں اسے تقسیم کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی ملا تھا ایک بالشت، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس قالین کو صرف 7,000 دینار میں بیچا تھا، 7,000 دینار میں نے بیچا تھا۔ تو جب وہ قالین جو دولت آئی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ رونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے آخرت کی ساری آسائش ہمیں دنیا ہی میں دے رہا ہے،
یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے قرآن پاک نے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے قرآن پاک میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ اگر دولت ان کے پاس آ جاتی تھی تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو آخرت کا سب کچھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو دنیاوی زندگی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ ہے تو یہاں آشائش کی ہمیں امید چھوڑ دینا چاہیے، اور کافر کے لیے جنت ہے تو ان کے لیے ہر طرح کی آشائش۔ اب اگر انہیں ساری آشائشیں مل رہی ہیں تو اس بات کے شکوے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم سجدہ ہم رب کا کرتے ہیں، ہم ہی تکلیف میں ہیں۔ کوئی ضرورت ہی نہیں شکوے کی، اس بات کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا شکوہ کرے۔ تو یہ دنیا جو ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی دل شکنی کا لحاظ نہ ہوتا تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی جو ہے وہ سونے کی بنا دی جاتی، کیونکہ انہیں آخرت میں کچھ ملنا ہی نہیں ہے نا، اور ہمیں آخرت میں ہمیں سب کچھ ملنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ان کی نگاہوں میں جو ہے سنوار دی گئی ہے۔ اب وہ اس دنیاوی زندگی کو حقانیت کا پیمانہ سمجھتے ہیں، اور وہ جو دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کتنے بیوقوف ہیں، آشائش اور امیری کی زندگی چھوڑ کر کے غربت کی زندگی میں آ گئے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن تقوی شعار یعنی مسلمان ان سے بڑھ کر ہوں گے، ان سے اونچے ہوں گے۔ یہاں دو مطلب ہے، ایک فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یعنی جہنم نیچے وہ اوپر، اور اوپر سے نیچے سے ان کے جوتے جب ان کے اوپر برسیں گے آگ کے تو وہ اوپر سے دیکھ کر کے خوب جو ہے تماشا دیکھیں گے مسلمان۔ ایک تو یہ، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اس دنیا میں وہ جتنا مذاق مسلمانوں کا اڑا رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو عارضی ہے، چند لمحوں کا ہے۔ آخرت میں دائمی اور حقیقی مذاق مسلمان ان کا اڑائیں گے جب جنت میں رہ کر کے جہنم میں ان کی قلابازیوں کے تماشے مسلمان دیکھیں گے اور ہنسیں گے۔ والذین فوقہم یوم القیامہ، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو تقوی شعار ہیں وہ ان سے بڑھ کر کے ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی مذاق جو ہے دائمی جب مسلمان دیکھیں گے تو ہنسیں گے ان کے اوپر۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے اور دنیا میں جو رزق ہے، یہ آدمی اپنا کمال نہ سمجھے کہ ہمارے کمال کی بنیاد پر، ہمارے علم کی بنیاد پر، دانائی اور عقل کی بنیاد پر، نہیں۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق اللہ رب العزت ہی دیتا ہے، اور آدمی اگر یہ سوچے کہ میرے کمال کی بنیاد پر ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے بارگاہ رسالت میں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں سب کام کرتا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ دن بھر یہاں آ کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے رزق اس کا ہے، آ رہا ہے تیرے پاس، تیری قسمت میں رزق نہیں ہے، اس کی قسمت میں رزق ہے، دولت اس کی قسمت میں ہے، لیکن وہ تیرے پاس آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے تو بھی مالدار کہا جا رہا ہے، تو بھی عیش کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رزق اس کی قسمت میں ہو اور تیرے پاس دولت تیری قسمت میں لکھا ہی نہیں، لیکن اس کا رزق ہے تیرے پاس آ رہا ہے۔ اسی لیے جو ہے کبھی بھی دنیا کی چیز حاصل کرنے میں یا دنیا کی چیزوں کے بارے میں اترانا نہیں چاہیے۔ ابھی میں آج ایک نیوز میں، جب نیوز پیپر میں نے پڑھا ہے تو عربی اخبار کی ایک نیوز میں تھا کہ چین کا کوئی ایک بہت بڑا وہ تھا، تاجر تھا، وہ کیا کہتے ہیں یہ زمینی کاروبار جو ہوتا ہے، بلڈر تھا، جو بھی رہا ہو، تو وہ ایشیا کا دوسرا سب سے امیر ترین آدمی تھا۔ آج میں نے پڑھا ایشیا کا دوسرا سب سے امیر ترین آدمی تھا۔ 5 سال کی مدت میں اس کی حال یہ ہے کہ اپنا گھر بیچ رہا ہے وہ۔
تو یہ رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہاتھوں کا میل ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ ہم لوگوں کے درمیان لٹتے پلٹتے رہتے ہیں، کبھی دولت اس کے پاس، کبھی دولت اس کے پاس. ہم نے ہمارے گھوسی میں 2 خاندان تھے امیری کے اعتبار سے. ایک جو ہے کرکھنیہ خاندان اسے کہتے تھے، کارخانہ ان کا چلتا تھا تو کرکھنیہ خاندان، اور ایک اور کوئی تھی. یہ 2 خاندان تھے. ایک خاندان سے ہم لوگ ہیں، ایک خاندان سے مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت و رضوان کا وہ خاندان ہے، مطلب ان کے اس میں آتا ہے. تو اتنی دولت تھی کہ ایک مرتبہ ہمارے جو ہے دور کے دادا کوئی لگتے تھے، عبد الرحمن نام تھا. تو ان میں اور ایک اس طرف کے جو تھے، دونوں میں دولت کا مقابلہ ہوا تھا. تو چاندی کے سکے جب نکالنے لگے تو کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے تھے دونوں طرف سے. تو یہ تو ان کی دولت تھی، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی ساری دولت ان کے نواسوں میں گئی، ان کے اولاد نرید لڑکا نہیں تھا. آج یہ حال ہے کہ ان کے نواسے کا گھر، اس کی دیوار مٹی کی ہے، دیواریں گر رہی ہیں، پلاسٹک تنی ہوئی ہے، اسی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. کتنا زمانہ گزرا ہے، ایک نسل بھی تو نہیں گزری ہے. تو یہ دنیا کی جو دولت ہے، اسے کہتے ہیں یہ ہاتھوں کا میل ہوتا ہے. یہ کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس چلی جاتی. اور یہ دنیا کی دولت جو ہے، جو حدیث سے پاک میں جو آیا ہے نا کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، یہ بالکل صحیح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے تھے تو ایک یہودی بھی ان کے ساتھ تھا. تو ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے 3 روٹیاں اس کے پاس دی، سے سنبھال کر کے رکھو، میں آتا ہوں. واپس آئے، روٹی جب مانگی اس نے 2 ہی روٹی دیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں نے 3 روٹی تمہیں دیا تھا، تم مجھے 2 واپس کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں، آپ نے 2 ہی دیا تھا. بہت کوشش کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ ایک چھپا کر کے کھا گیا تھا. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لیا اور جانے لگے. یہ بھی ساتھ ساتھ چلا. راستے میں سونے کی 3 اینٹ نظر آئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ یہ 1 اینٹ تیری ہے، 1 اینٹ میری ہے، اور 1 اینٹ روٹی کھانے والے کی ہے. تو اس نے جو ہے غلطی اگل دیا اور کہا کہ جو ہے کہ وہ روٹی حضرت میں نے ہی کھائی تھی، اس لیے میری اینٹ 2 ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے 3 اینٹ دے دیا، دے کر کے وہاں سے چلے گئے. وہ حفاظت وہاں پہ کرنے لگا. اتفاق سے 3 چور آئے، ان لوگوں نے اسے مارا پیٹا، مار پیٹ کر کے اسے جان سے مار دیا. 3 اینٹ کے اوپر قبضہ کر لیا. اور انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر کے آؤ. وہ ساتھی کھانا لینے گیا. ادھر ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ آئے گا تو اسے مار دیں گے، اور پھر یہ جو اس کے حصے کی اینٹ ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے گی. اور کھانا لینے والا جو گیا تھا اس نے کھانا لیا اور سوچا کہ لاؤ کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ کھائیں گے، دونوں مر جائیں گے، 3 اینٹ میری ہو جائے گی. وہ لے کر کے کھانا واپس آیا. ان دونوں نے آؤ دیکھا نتاؤ، اسے مار کر کے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا. اور اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھے، زہریلا کھانا کھا کر کے وہ مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوا، دیکھا کہ 3 اینٹ وہیں پڑی ہے اور 4 لاشیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ دنیا جو ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. دنیا کے بارے میں کہا ہے شہد دکھائے، دکھاتی میٹھی چیز ہے، زہر پلائے اور کھلاتی زہر ہے. قاتل ڈائن شوہر کش، شوہر کش یعنی شوہر کو مار دینے والی. ہاں، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. تو دنیا جو ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا کہ حب الدنیا راس کل خطیۃ، وہاں چوری کر کے روٹی کھا گیا تھا، وہ بھی دنیا ہی کی وجہ سے. اور پھر گناہ جو اس کا سامنے آیا، دنیا ہی نے اسے ذلیل کیا، اور پھر دنیا نے اس کی جان بھی لے لیا. تو دنیا کو جو ہے معیار حقانیت نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا کی محبت سے بچائے. دنیا و آخرت میں ہم تمام لوگوں کو اپنا
اور اپنا محتاج رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔